اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ کام کر لے تو عمران خان چند دنوں میں باہر آ سکتا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سزائیں سنانے کے لیے سویلینز کے اوپر کیا لاہے عمل، عدالت میں آج سارا دن کیا ہوتا رہا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے جو ہے سب سے پہلے بات ہی یہ رکھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے، اس وقت یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، KPK میں نہیں ہے، آزاد کشمیر میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے۔ ان تمام جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود ہے۔ اگر یہ تمام لیڈرشپ صرف ایک کام کر لے اور ایک ہفتہ صرف ایک یہ والا کام کر لے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ تمام جگہوں کی لیڈرشپ یہ ذمہ داری لے لے، اپنے اوپر فرض سمجھ لے، اگر عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو یہ اگر انہوں نے کر لیا، اگر انہوں نے اس کی ذمہ داری لے لی، اگر اس کو ذمہ داری کے ساتھ نبھا لیا، تو میں شرطیہ کہتا ہوں عمران خان چند دنوں میں پاکستان کی عوام کے درمیان میں ہوگا۔ کام کیا کرنا ہے؟ اسلام آباد سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان اور اینڈ کشمیر میں جا کے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے صبح فرسٹ ٹائم پہ 10-11 بجے ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے، بہت دھڑلے قسم کی۔ کہاں سے؟ اسلام آباد سے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد پنجاب سے، پھر ٹھیک 1.5-2 گھنٹے کے بعد سندھ سے، پھر 1.5-2 گھنٹے کے بعد بلوچستان سے، پھر 1.5-2 گھنٹے کے بعد آزاد کشمیر سے، پھر 1.5-2 گھنٹے کے بعد گلگت بلتستان سے، اور سب سے آخر میں جو سب سے وزنی پریس کانفرنس ہو وہ خیبر پختونخوا کے اندر سے ہو۔ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کرے۔ کن ٹاپکس کے اوپر؟ مہنگائی کے اوپر، فسطائیت کے اوپر، پاکستان کے اوپر جو اس ٹائم قرضے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر عوام کو آگاہی دی جائے کہ یہ جو جتنا قرضہ لیا جا رہا ہے یہ قرضہ جا کہاں رہا ہے، وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں، وہ واپس کیسے کرنے ہیں، کیا بیچ کر ہمیں وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں پریس کانفرنس کی جائیں، اور ساتھ میں انگیج کس کو کیا جائے۔ اس میں ساتھ میں انگیج کس کو کرنا ہے؟ آپ نے انگیج کرنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو۔ جس طرح ابھی جو دھرنے کی کال تھی 24 نومبر کی عمران خان کی، اس میں جیسے انٹرنیشنل میڈیا ساتھ تھا آپ کے، اگر انٹرنیشنل میڈیا ساتھ نہ آتا اسلام آباد، تو یہ جو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی میڈیا نہیں دکھا سکتا تھا۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستانی میڈیا کے پاس اس طرح کے فوٹیجز نہیں ہیں؟ سب کے پاس ہیں، مگر کوئی نہیں دکھائے گا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو ہے وہی حوصلہ تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں دکھا گیا۔ اسی طرح یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے جو آپ ہر ایک چیز واضح کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس سے چاہے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو، مگر یہ سوشل میڈیا بھی سارا کچھ اٹھا کر ہر ایک کو ننگا کر دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا جس طرح سے اس وقت خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ جناب اگر
عمران خان کو رہا کرنا ہے تو ہمیں پہلے گارنٹی دی جائے کہ عمران خان آ کر انتقام نہیں لے گا۔ خواجہ صاحب آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان انتقام نہیں لے گا مگر انصاف کرے گا۔ عمران خان انتقام تو نہیں لے گا مگر عمران خان احتساب کرے گا۔ عمران خان انتقام تو نہیں لے گا مگر جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جس نے بھی لوٹی ہے، ان سب سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کو واپس دلائے گا۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ عمران خان انتقام نہیں لے گا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ عمران خان انتقام کسی صورت بھی نہیں لے گا۔ عمران خان انتقام لینے والا انسان ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا جو کیلیپر ہے، عمران خان اس وقت جس درجے پر ہے، وہ یہ وزارت عظمیٰ، انتقام، ان ساری چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ عمران خان اس وقت امت مسلمہ کا جینین میں لیڈر ہے۔ اگر فلسطین کو دیکھ لیں، وہ کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت حکومت کس کی ہے، اس کی عوام نہیں سوچ رہی کہ اس وقت حکومت کس کی ہے۔ وہ سب کے سب دیکھ کس کو رہے ہیں؟ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ہوتا تو آج ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا۔ وہ ہمارے حق میں ایک ایسی آواز اٹھاتا کہ اس آواز کے اٹھنے سے جو ہمارے باطل دشمن ہیں ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی۔ اگر فلسطین کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے عمران خان کی آواز باہر، جیل سے باہر نہ نکلنا ہے۔ اور ایک اور سیاسی لیڈر نے کہا کہ عمران خان یہ کہہ دے، فلسطین کے حق میں کہہ دے، اسرائیل کے مخالفت میں کہہ دے۔ میرے بھائی، عمران خان نے بہت دفعہ کہا ہے۔ عمران خان نے اتنی دفعہ کہا جتنی دفعہ آپ نے کبھی زندگی میں فلسطین کا نام بھی نہیں لیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی بھی عمران خان نے جیل سے بھی یہ کہا کہ فلسطین کے حق میں ریلی نکالیں، تو اس ریلی کے اوپر لاٹھی چارج کس حکومت نے کیا؟ خواجہ صاحب، آپ کی حکومت نے کیا۔ خواجہ صاحب، آپ کی حکومت نے عوام کے ہاتھوں سے فلسطین کے جھنڈے چھینے۔ آپ کی حکومت نے اس کو میڈیا پر نہیں آنے دیا، مگر سوشل میڈیا پر ابھی بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں خواجہ صاحب آپ کو کہ عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جو انتقام نہیں لے گا۔ اگر یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کر لیا تو میں یقین دلاتا ہوں پاکستانی عوام کو کہ عمران خان صرف چند دنوں میں آپ کے درمیان ہوگا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دلا رہا ہوں۔ آج خواجہ حارث نے کچھ دلائل دیے جو کہ اس وقت وزارت خارجہ کا، دفاع کا جو ہے وہ وکیل ہے، اس نے کچھ دلائل دیے جس میں جناب مندو خیل صاحب نے ان کو کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروائیں، تو وہ تھوڑے سے بیک فٹ پر جاتے تھے، مگر ساتھ بیٹھے ہوئے دو صاحبان جو ہیں وہ جب خواجہ حارث صاحب پھنستے تھے تو وہ دو صاحبان جو ہیں وہ خواجہ حارث صاحب کی جگہ پر جواب دے رہے تھے جناب مندو خیل صاحب کو۔ اگر ان کے پاس بھی مندو خیل صاحب کا محترم کا جواب نہیں تھا تو وہ پھر دانتوں کو پیس رہے تھے۔ دانتوں کو پیسنا آپ سمجھتے ہیں نا کیوں دانتوں کو پیسا جاتا ہے؟ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔